رحیم السلام علیکم. میں ہوں سر نوفل فرام سر نوفلز اکیڈمی. اور آج کا کویسچن جو ہے وہ سی ایس ایس کے جنڈر اسٹڈیز کے 2018 کے پیپر سے میں نے چنا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ٹیکنیکل کویسچن ہے, بڑے احتیاط سے سالو کرنے والا ہے, لیکن اگر آپ کو پراپر نالج ہو تو آپ اس سوال کو آسانی سے سالو کر سکتے ہیں. سوال ہے, کہتا ہے کہ واٹ آر دا ریزنز responsible for ranking Pakistan as the second worst country in the world for gender inequality. Despite Pakistan's commitment to many international conventions and strong commitment to gender equality in 1973 Constitution. اب اس کے اندر بیسیکلی سی ایس ایس کے ایگزامنر نے 2 یا 3 حصوں میں اس سوال کو جو ہے وہ پیش کیا ہے. سب سے پہلے تو ایک اسٹیٹمنٹ بنایا ہے کہ سوال بنا دیا ہے پہلے کہ واٹ آر دا ریزنس رسپانسبل فار دا رینکنگ ایز دا سیکنڈ ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ آف جینڈر انیکویلٹی. یعنی کہ ایک کوئی رپورٹ چھپی جس کو ایگزامنر نے پڑھا ہے, اور اس ایگزامنر نے جب اس رپورٹ کو پڑھا ہے تو بڑا اداس ہو گیا, کیونکہ اس رپورٹ کے اندر پاکستان جو ہے وہ صنفی امتیاز, جس کو ہم اردو میں کہیں صنفی امتیاز, اور انگریزی میں جینڈر ان ایکویلٹی یا جینڈر بائسنس جو ہے, اس کے اندر اگر دیکھیں تو ہم دنیا میں بدترین ممالک کی فہرست میں سب سے اول نمبر سے بس دوسرے نمبر پہ. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہم سے صرف ایک ملک اور ہے, اور وہ غالباً افغانستان ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ہیں جہاں کے حالات جو ہیں وہ جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ نہیں کر رہے, جینڈر ایکویلٹی کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں. یعنی کہ یہاں پہ جو جینڈرز ہیں وہ ایک جیسے نہیں مانے جاتے. ہمارے یہاں ہر جینڈر کو ایک الگ اسٹیٹس حاصل ہے, ہمارے یہاں ہر جینڈر کو الگ الگ پریولیج حاصل ہیں. کسی جینڈر کو تو بہت ہی زیادہ فائدے اور سہولیات میسر ہیں, اور کسی جینڈر کو جو ہے وہ بنیادی فیسلٹیز بھی میسر نہیں ہیں. اور جینڈر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو بایولوجیکل کروموزومل اسٹرکچر. میں ہمیشہ اس بات کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ جینڈر جو ہے وہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ معاشرے کے کون سے جینڈر ہو سکتے ہیں؟ معاشرے میں ایک شوہر ہوتا ہے, معاشرے کے اندر باپ ہوتا ہے, معاشرے کے اندر بیوی ہوتی ہے, معاشرے کے اندر بہن ہوتی ہے, معاشرے کے اندر بھائی ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جینڈرز ہیں, اور ان کے اندر آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. ایک بہن کے اوپر ایک بھائی کو فوقیت ملتی نظر آتی ہے, ایک شوہر کو ایک بیوی پہ بے پناہ فوقیت نظر آتی ہے, اور ایک باپ کو جو ہے وہ بیٹی پہ, اور باپ کو جو ہے وہ اپنی بیوی پہ فوقیت حاصل نظر آتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے جو ادارے ہیں انہوں نے ایک سروے کیا, اور اس کو ورلڈ اکنامک فورمز کا کہا جاتا ہے, اور اس پہ وہ رپورٹ چھپ گئی, اور پاکستان جو ہے اس کے اندر انفارچونیٹلی جو ہے وہ بہت بری حالات کے اندر نظر آتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. اس وقت انٹرنیشنل لاء کا زمانہ ہے, دنیا گلوبل ورلڈ کے طور پہ جانی جا رہی ہے, جہاں پہ کہ آپ اگر اچھے نظر نہیں آؤ گے تو آپ کو لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کریں گے, آپ سے ملنا جلنا, آپ سے کاروبار نہیں کریں گے. پاکستان پہلی معیشت کے اندر بہت پیچھے ہے. تو اس وجہ سے یہ جینڈر ایکویلٹی کا جو سبجیکٹ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان کے اندر سی ایس ایس کے اندر بھی 2016 میں شامل کیا گیا, اور جینڈر ایکویلٹی کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے ورلڈ وائڈ. خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی جینڈر ایکویلٹی کو اب اپنے خطابات کے اندر, اپنی تقاریر کے اندر بہت اوپر کی سطح پہ رکھنا شروع کر دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت قابل سیاستدان ہیں, اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کن چیزوں کو پسند کرتی ہے, کیا باتیں کرنا جو ہے وہ پسند کرتی ہے. تو وہ اسی حساب سے جو ہے وہ بولتے ہیں. اور ہمیں بھی بحیثیت سی ایس ایس اسٹوڈنٹ کہ ہم فیوچر میں اگر ایک قابل افسر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. بہرحال
تو یہ سوال آیا اور اس میں اس نے جو ہے یہ کہا کہ بھائی ایسا ہوا ہے اور ورس کنڈیشن سے ہمارے کیٹیگرائزیشن کی، اور پھر ساتھ میں اس نے یہ بھی بتایا کہ جبکہ پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے، انٹرنیشنل کنونشنز کے اندر بہت سارے وعدے کیے ہیں، اس پاکستان کا خود کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جینڈر ایکویلٹی کو ہیلپ کرتا ہے، جینڈر ایکویلٹی کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ دنیا کے ادارے جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کر رہے، پاکستان کو دنیا کے ادارے بلیم کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کا سیکنڈ ورسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف جینڈر ایکویلٹی، وہاں پہ جینڈر انیکویلٹی بہت زیادہ ہے. تو جناب میں ہوں محمد نوفل صفان، سر نوفلز اکیڈمی حیدرآباد سندھ سے. میرا جو سینٹر ہے وہ لطیف آباد میں بھی ہے 7 نمبر میں، اور اس کے علاوہ کوسار میں بھی میں CSS کی تیاری کرواتا ہوں، ساتھ میں پروونشل سول سروسز جس کو ہم کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز انڈر دا بینر آف سندھ پبلک سروس کمیشن ہے، وہ بھی میں یہاں پہ کرواتا ہوں. یوٹیوب ہے، یہ میڈیم تو بہت آگے جاتا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں پہ بیٹھ کے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ لطیف آباد میں حیدرآباد میں رہتے ہیں تو سندھ پاکستان، حیدرآباد دکن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حیدرآباد سندھ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ اگر آپ رہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر بھی اس پریزنٹیشن میں بھی آ رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے. تو آج میں یہ جینڈر اسٹڈیز کا کویسچن جو ہے وہ سالو کرنے جا رہا ہوں. چلیں دیکھتے ہیں کہ میں اس حوالے سے آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. دیکھیے، واٹ آر دا ریزن رسپانسبل فار رینکنگ پاکستان ایز اے سیکنڈ ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ فار جینڈر انیکویلٹی؟ کیا ریزنس ہیں، ادھر دیکھ لیتے ہیں. جب یہ سوال CSS میں آیا تھا اس وقت کی ورلڈ اکنامک فورم گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2017 کے مطابق اپارچونٹی سب انڈیکس اور اکنامک پارٹی سیپریشن دونوں ہی کو ملا کر پاکستان کو 144 ممالک میں سے 143ویں نمبر پہ رکھا گیا تھا. یعنی کہ پاکستان سے ایک ملک اور تھا جو کہ بدترین حالات میں تھا، اور دنیا کے بدترین حالات میں پاکستان ٹاپ پہ جا رہا تھا. اور اس وقت یہ سوال جو ہے وہ 2018 میں پھر CSS کے فروری کے پیپر میں آیا تھا. اب لیٹس اسٹارٹ سالونگ دا کویسچن اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو دیکھتے ہیں، پاکستان از دا ورلڈز 5th موسٹ پاپولس کنٹری اینڈ دا سیکنڈ لارجسٹ ساؤتھ ایشین کنٹری. 21 کروڑ ہیں ہم لوگ پاکستانی تقریباً. اب آپ بتائیے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہیں ہم دنیا کی، اور جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی ہم دوسری بڑی آبادی ہیں انڈیا کے بعد. دس ایئر سچویشن ان گلوبل انڈیکس آلموسٹ ریمین سیم. اور جو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2018 میں جب یہ سوال آیا تھا تو اس وقت بہت حالات خراب تھے اور پاکستان سیکنڈ ورسٹ کنٹری تھا، اور اب کچھ اس کے اندر تھوڑا سا رد و بدل ہوا ہے، وہ 144 میں سے 143 پہ تھا، اور اب ہم 153 میں 151ویں نمبر پہ. اوف مائی گاڈ. تو ابھی بھی یہ 2020 کی جو ہے وہ میں آپ کو لیٹسٹ سچویشن بتا رہا ہوں، ایئر 2020. یہ اٹ ہیز بین پبلشڈ ان دا گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ 2020 انڈیکس پبلشڈ بائی دا ورلڈ اکنامک فورم WEF ڈسمبر 17 2019 میں یہ جو ہے وہ رپورٹ چھپی ہے. پاکستان پچھلے سالوں کے دوران میں 65 انڈسٹریز، اب دیکھیں اس میں کچھ چیزیں جو میں نے ایڈ کی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ہوا کیا، جو اس حوالے سے ہوتا رہا پاکستان میں جو ہے وہ کیا کیا ہوتا رہا. کہ پاکستان میں پچھلے سالوں کے دوران 65 انڈسٹریز نے 94 قانونی ریفارمز کی ہیں. یعنی کہ انڈسٹریز نے 94 انڈسٹریل ریفارمز کی ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق 1960 تک کتابوں میں 50% تک جو ایسی قانونی چیپٹرز تھے، شقیں تھیں جو کہ جینڈر انیکویلٹی کو پروموٹ کر رہی تھی، ان سب کو سال 2010 تک پاکستان کے اندر سے ختم کر دیا گیا. ان کتابوں میں سے ان کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا. یہ پاکستان نے اس وقت ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا اب تک، اور یہ ریفارمز آئی ہیں. 94 انڈسٹریل ریفارمز لی گئی ہیں، صرف کس لیے؟ ٹو پروموٹ دا جینڈر ایکویلٹی. اور اختیارات کی منتقلی بھی ہوئی ہے، صوبوں نے مزید صوبوں کو با اختیار بنایا گیا. آپ کو پتہ سن 2010 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی ایک تاریخ ساز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کو ہم
18th امنڈمنٹ کہتے ہیں وہ ہوئی، لیکن اس کے بہت سارے ثمرات کے ساتھ ساتھ کچھ جو اب قانونی ماہرین جو اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں خواتین کا ورک فورس میں داخلہ جو ہے وہ مزید مشکل ہو گیا ہے. یہ ایک بات سامنے آ رہی ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، کیونکہ سوال بن رہا ہے. خود پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا ریفرنس اس سوال کے اندر بھی 2017 کے 18 کے جو پیپر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی آپ ریفرنس دیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ 98ویں ترمیم نے جو ہے وہ جہاں بہت ساری چیزوں میں صوبوں کو بااختیار بنایا ہے، بہت ساری چیزوں میں بہتری آئی ہے، تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ آیا ہے کہ خواتین کا ورک فورس میں داخلہ جو ہے وہ اس وقت مشکل ہو گیا ہے. اگرچہ پاکستان کے پاس بنیادی آئینی ڈھانچہ موجود ہے، 18ویں آئینی ترمیم نے اگرچہ صوبوں کو بااختیار بنایا، مگر خواتین کا کاروبار میں بااختیار بنانے کہ قوانین کے نفاذ کی کوششیں اس نتیجے میں متاثر ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ تھوڑا سا ایک سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہے. Pakistan has adopted number of key international commitments to fill the gap between the gender equality and women's human rights. فار ایگزامپل اب پاکستان نے اس حوالے سے بہت سارے جو ہیں وہ کمٹمنٹس کیے ہوئے ہیں ورلڈ لیول پہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. اب اس میں سے میں کچھ جو ہے وہ جو ہے پاکستان نے اڈاپٹ کیے ہیں. اس میں سے پاکستان نے جو پہلا اڈاپٹ کیا ہوا ہے یونیورسل ڈکلیریشن فار دا ہیومن رائٹس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن کو بھی جو ہے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دی کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکرمنیشن اگینسٹ وومن کو بھی پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایس ڈی جیز کو بھی پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ایس ڈی جیز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، یہ ایم ڈی جیز کا اپ گریڈڈ ورژن ہے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر کنورٹ کر دیا گیا تھا. جناب کہتا ہے نیشنل کمٹمنٹس جو ٹک پلیس ہوئے ہیں، یعنی کہ جو پاکستان نے قومی طور پہ اپنے طور پہ وعدے کیے ہیں، کچھ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھے بین الاقوامی طور پہ تھے، کچھ وعدے جو ہیں پاکستان نے آپس میں اپنے ملک کے اندر کیے ہوئے ہیں. نیشنل پالیسی فار ڈیولپمنٹ اینڈ امپاورمنٹ آف وومن، یہ ایک نیشنل کمٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن اگینسٹ دا ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا کمٹمنٹ ہے کہ اب پاکستان کے اندر جینڈر ایکویلٹی کو مزید جو ہے وہ انشور کیا جائے گا. ساتھ میں کرمنل لا امینڈمنٹ آفینسز ان دا نیم اور پروٹیکسٹ آف آنر ایکٹ جو ہے وہ بھی اب موجود ہے. اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آنر کلنگ جو ہے وہ اب اور مزید کم ہو گئی ہے. خواتین کو نہیں مارا جا سکتا، یا اگر مارنے کی کیسز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن آ رہی ہے، لیجسلیٹو پروٹیکشن آ رہی ہے پاکستان کے اندر مزید. کرمنل لا امینڈمنٹ آفینسز ریلیٹنگ ٹو ریپ، یہ بھی ایک نیا جو ہے وہ ایک نیشنل کمٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پلان آف ایکشن آن ہیومن رائٹس کو پاکستان نے جو ہے وہ کمٹ کیا ہے. سو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے اس حوالے سے اس کو بھی دیکھتے ہیں. کہتے ہیں دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان پاکستان گارنٹی نان ڈسکرمنیشن آن دی بیسس آف سیکس ان امپلائمنٹ. پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے وہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ نوکری سے پہ نہ تو رکھے گا نہ نکالے گا کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے. یہ ایک چیز آ گئی. دس is exactly what Women Convention 1979, the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women is an international treaty adopted in 1979 by United Nations General Assembly. بالکل یہ وہی جو یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے وہ ایک اسٹیپ لیا تھا، سیم وہی پاکستان نے جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسی طرح کی گارنٹی دی ہے سیکس ڈسکرمنیشن کے حوالے سے. اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات مینشن ہے کہ کوئی سیکس ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا. It so seeks to achieve to ensure women's equality in employment. Women trafficking from and to Pakistan is a common practice. The 1973 Constitution contains a chapter on principal policy which aims to eradicate discrimination against women and encourage participation of women wholeheartedly.
Despite the constitutional principle of gender equality, several legislative decisions in Pakistan discriminate against women, such as criminal and evidence laws and some provisions of law of personal status. तो ये थोड़ी सी weaknesses भी उसने बताई कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यकीनन जो है वो बहुत सारी जगहों पे वुमेन को प्रोटेक्ट करता है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, लेकिन कुछ पाकिस्तान के क़वानीन में अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। और क्यों ना हो, अल्लाह की ज़ात के अलावा हर चीज़ के अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। तो इस पर मुस्तकिल काम हो रहा है और ये वो यकीनन वो गैप्स हैं जिनको कि हमें फिल करना है। जनाब आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा फैमिली को देखते हैं एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। बड़ी ज़बरदस्त आर्टिकल है, आर्टिकल 35। ज़रूर याद रखिएगा एग्जामिनेशन के हवाले से। प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली एट्सेट्रा। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। तो आर्टिकल 35 मुकम्मल तौर पे ये बात को इंश्योर कर रहा है कि रियासत जो है वो फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी, उसमें होने वाली शादियों को प्रोटेक्ट करेगी, जो माँ होगी उसको प्रोटेक्ट करेगी और बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी, जो उसका बच्चा होगा उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो पूरा क्लियरली इसके अंदर जो है वो इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि जेंडर इक्वालिटी को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, माँ को प्रोटेक्ट किया जाएगा और एक औरत को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आर्टिकल 25 ये भी फैमिली के हवाले से, आर्टिकल 25 के अंदर जो है वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात हुई है। देखते हैं कि इसका नंबर 1 पोर्शन क्या कहता है। आर्टिकल 25 का 1 कहता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हर शख्स को कानून के आगे एक जैसा है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो एक आम सिटीज़न मेरे जैसा और आप जैसा एक टीचर या शागिर्द हो, वो भी उतना ही मुक़द्दम है, उतना ही अहम है कानून के आगे जितना कि मुल्क का वज़ीर आज़म या कोई जो है वो MNA MPA है या कोई भी बड़ा शख्स है। सब के सब जो हैं वो कानून के आगे सब बराबर हैं। नंबर 225 का नंबर 2 कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि आर्टिकल 25(2) जो है वो क्लियरली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जेंडर इक्वालिटी इंश्योर की जाएगी पाकिस्तान के अंदर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। इसके साथ साथ कहता है नथिंग, नंबर 3 है आर्टिकल 25(3) कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा इसको कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है इस वाले हिस्से के अंदर। बहरहाल आर्टिकल 25 का जो 2 है वो मुकम्मल तौर पे आपको नज़र आता है कि एक बेहतरीन हिस्सा है जेंडर इक्वालिटी के हवाले से। फिर आर्टिकल 25A जो है वो कहता है कि राइट टू एजुकेशन। अभी एजुकेशन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में कि राइट टू एजुकेशन लॉज स्टेटिंग दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 years in such manners as may be determined by law। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि पाकिस्तान का हर बच्चा 5 से 16 साल तक की उम्र का तालीम हासिल करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भाई, अब अगर इतना ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रॉब्लम क्या है? फिर ये भी देख लेना चाहिए। कहता है डिस्पाइट दीज कमिटमेंट्स पाकिस्तान रैंकिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी रिमेन वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एज आई सेड, स्टिल एज इट वाज इन 2018 एंड नाउ इन 2020। जो तो 2018 की जो पेपर आया था उस वक्त भी और जो अब मैं जो प्रेजेंटेशन ये कंडक्ट कर रहा हूँ 2020 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ सका है। और आप देख सकते हैं कि हालात वैसे के वैसे हैं। रीज़न और कॉजेज़ ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी ऑफ पाकिस्तान फिर क्या हैं? कहता है 2 मेन डायमेंशंस विच शुड बी अंडरस्टूड रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान।
One is that view is the way international community, especially non-Muslims, see this issue, and the other view is the how Muslim women are given respect in the society, especially in Pakistan. یہ ایک بہت زبردست بات ہے کہ پاکستان کے اندر عورتوں کو ایک خصوصی اسپیشل اسٹیٹس تو بہرحال حاصل ہے، لیکن اس کو دنیا سے، پاکستان سے باہر کی کمیونٹی کس طرح سے دیکھتی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ جو برقع پہن کے ایک عورت جا رہی ہے، کیا یہ اس کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے یا اس کو ایک پروٹیکشن دی گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ رینکنگ خراب ہوتی ہے. پاکستان کی رینکنگ وہ جو بناتے ہیں ادارے، وہ خراب ہوتی ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم اسلامک طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور وہ ادارے جب اس کو اپنے میجر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہماری رینکنگ خراب ہوتی ہے. بٹ بہت بڑا بٹ ہے یہ کہ پاکستان رینکڈ اسٹل 151 آؤٹ آف 153. یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے. کہتا ہے ان دا گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ 2020 انڈیکس پبلش بائی دا ورلڈ اکنامک فورم WEF. آپ بھی نیٹ پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب سولوشن کیا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کہتا ہے ود جینڈر ایکویلٹی اینڈ وومنس امپاورمنٹ بینگ ایٹ دا ہارٹ آف 2030 ایجنڈا for sustainable development, United Nations women in Pakistan is working with the partners to ensure it. اب جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کہ an enabling environment to translate, monitor and report on implementation of gender equality and women's empowerment commitments. کہ جو ہے وہ جو بھی کمٹمنٹس اب پاکستان نے کیے ہیں ان کو جو ہے وہ انشور کیا جائے کہ وہ ہو بھی جائیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پاکستان نے کمٹمنٹ تو کیے ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کے نہ تو کوئی اسٹیپس لیے گئے ہیں اور وہ فنڈس بھی جو ہیں وہ ضائع گئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ جینڈر رسپانسو پلانس پالیسیز اینڈ سسٹم آف گورننس ود انسٹیٹیوشنز بینگ مور ایکسیسیبل ٹو اینڈ ڈیلیورنگ ایکولی فار وومن اینڈ گرلس. تو یہ بھی انشور ہونا چاہیے کہ یہ ایکولی جو ہے وہ ڈیلیور ہوں، ہر جگہ تک پہنچیں، ہر علاقے تک پہنچیں. یہ بھی ایک بہت ضروری جو ہے وہ اسٹیپ ہوگا یا سولوشن ہوگا، کیونکہ قانون تو پروٹیکٹ کر رہا ہے، قانون تو عورت کو اس کے تحفظ دے رہا ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ کتنا ہو رہا ہے اب ہم کو اس کو انشور کرنا پڑے گا. این انوائرمنٹ ویئر وومن بینیفٹ فرام ڈیسنٹ ورک، انکم، سیکیورٹی اینڈ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ، ہمیں وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا، ایسا ماحول جس میں کہ عورت کو بینیفٹ مل سکے، ایک ڈیسنٹ ورک مل سکے، قابل عزت کام کر سکے وہ، اور اس کو ایک انکم بھی ہو سیکیورٹی کے ساتھ، اور وہ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کا حصہ بن سکے. کہتا ہے کہ a safe environment with women, girls can live a life free from violence in private and public spaces, and survivors are able to access quality essential services. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک عورت گھر کے باہر نکلے تو وہ غیر محفوظ ہے، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت دکھ بھری کہانی ہے. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں پچھلے 8-9 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اور پڑھا بھی CSS کے ٹاپکس کو رہا ہوں، تو میں بہت یعنی جتنے بھی اخبارات ہیں ان کا مجھے کہہ دیجیے کہ میں کیڑا ہوں. تو میں جو کچھ پڑھتا رہا ہوں وہ مجھے دکھی کر دیتا ہے جب میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ گھر کے باہر تو روڈوں گلیوں پہ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن گھر کے اندر چار دیواری کے اندر جو عورت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی بہت ناقابل بیان ہے. بہرحال تو جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو بھی انشور کرنا ہے، ہمیں اور مزید ایسے قوانین کو جو ہے وہ لے کے آنا ہے جس سے کہ جو ہے یہ معاملات بہتر ہو سکیں. پرنسپل گائیڈنگ the work of United Nations Women in Pakistan are. اب یونائٹڈ نیشنز نے کیا گائیڈ لائنس دی ہیں؟ کہتا ہے ہیومن رائٹ بیسڈ اپروچ اینڈ لیونگ نو ون بیہائنڈ، کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا ہے. ہیومن رائٹ بیسڈ جو ہے وہ اپروچ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اینڈ لوکل اونرشپ الائنڈ ود پرائرٹیز ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ لیوریجنگ میوچولی ری انفورسنگ بینیفٹس ہونے چاہیے.
ساتھ میں ایکٹنگ ایز کیٹلسٹ اینڈ پروموٹنگ یونائٹڈ نیشنز کوہرنس ہونی چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کی جو بھی اقدامات ہیں ان کو کیٹلائز کرنا چاہیے, ایمپلیفائی کرنا چاہیے, ان کو بڑھانا چاہیے, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ ساتھ کوہرنس رکھنی چاہیے, ان کے ساتھ مطابقت رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے اکاؤنٹیبلٹی فار ریزلٹس, ٹرانسپیرنسی اینڈ کاسٹ افیکٹونیس ہونی چاہیے, یعنی کہ پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے جو خرچہ کیا گیا ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ وہ کیا خرچہ جو ہے وہ اس کا اثر بھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں بہت سارے کام تو صرف فنڈس لینے کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی سچ اور حقیقت ہے. بہرحال کنکلوژن اب ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو, تو کہتا ہے کہ یقیناً صوبے کو ترقی کی راہ پر لاتے ہوئے بااختیار بنانا ہے اور کہ اپنی عورتوں کے مقدر کو عورت خود سنوارے, مگر لگتا ہے کہ ہمیں خواتین کی بہتری کے لیے مزید متحد کوششیں کرنا ہوں گی. نہ صرف بعض آئینی شقیں اتنی گنجلک ہیں کہ پڑھی لکھی عورتیں بھی انہیں نہیں سمجھ سکتیں, بلکہ ان میں سے بعض شقیں متروک اور منسوخ ہو چکی ہیں. تو ہمیں جو ایسی انفیکٹو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر جن کا کچھ فائدہ نہیں ہے تو ان کو نکال دینا چاہیے, اور کمپلیکیٹڈ قوانین کو بنانے سے اچھا ہے کہ سمپل اور جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ قانون جو ہے وہ ہم بنائیں, جو کہ جو ہے وہ ہر کسی کی سمجھ میں بھی آ سکیں اور آسانی سے ان کو انٹرپریٹ کیا جا سکے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سی پاکستانی کارکن خواتین اپنے حقوق سے واقف ہی نہیں, کیونکہ ان میں شرح خواندگی مردوں کی 70% شرح خواندگی کے مقابلے میں 48% ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو شرح خواندگی بھی کم ہے, پھر جو ہے وہ یہ قانونی جو زبان ہوتی ہے یہ ہر کسی کی سمجھ میں ویسے بھی نہیں آتی ہے, اور پاکستان کی عورتوں کو نہ تو اتنی خواہش ہے, نہ تو اتنا ٹائم ہے, اور نہ ہی ان کے پاس اتنی جرت اور پیسہ ہے کہ وہ مختلف اپنے حقوق کو جاننے کے لیے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ وکیلوں کے چکروں میں پڑیں. ایک عام عورت کو آج بھی نہیں پتہ کہ اس کے حقوق کیا ہیں. وہ بیچاری گھر کے اندر صبح اٹھتی ہے, سارا دن کام کرتی ہے, رات کو تھک ہار کے سو جاتی ہے, بچے پیدا کرتی ہے, پیوبرٹی کی ایج اس کی پوری جو ہے وہ بچے پیدا کرتے گزر جاتی ہے. آپ یہ سوچیے تو صحیح, ذرا آپ اگر مرد ہیں تو ذرا سوچیے کہ اگر آپ کو آپ کی جوانی کے سال جو ملے ہیں, مثلا آپ جو ہے وہ جوان ہو گئے 18 سال کے اندر, اور 18 سال سے لے کے آپ جو ہے وہ 38 سال تک 35 سال تک صرف ہر 1-2 سال میں ایک بچہ پیدا کرتے رہے, اس کو دودھ پلاتے رہے, اس کی پوٹی صاف کرتے رہے, یہی آپ کا کام رہ گیا. تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح 6-7-8 بچے ذرا پیدا کرنے کا سوچیے, امیجن کیجیے, آپ کو سمجھ آئے گا میری بات میں. کوئی مذاق نہیں کر رہا, کوئی بیہودہ بات نہیں کر رہا ہوں, تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے ہو رہا ہے. اس میں اس کا یہ مقصد یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی خواتین کو اس حوالے سے اکسا رہا ہوں کہ جو ہے وہ اپنا حصے کا کام نہ کریں, بلکہ ہمیں اپنے خواتین کی انتہائی عزت کرنی چاہیے. وہ ماں بنی ہے تو اللہ نے اس کو عزت دی ہے. اللہ سمجھتا ہے کہ ماں بننا بہت بہت بڑا رتبہ ہے, اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے. وہ اگر اپنی پیوبرٹی, اپنی جوانی کی عمر کو بچے پیدا کرنے پر صرف کر رہی ہے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے, تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہمیں عورت کی انتہائی عزت کرنا چاہیے. اگرچہ قانون سازی کا ایک جامع عمل پاکستانی خواتین کی ملکی ورک فورس میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے, تاہم ابھی بھی بہت سی پاکستانی خواتین برطانوی عہد کے متروکہ اور منسوخ قوانین میں موجود صنفی امتیازات کی وجہ سے مختلف شعبوں میں شمولیت سے محروم ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قانون میں کچھ سقم ہیں, کچھ ایسی ڈیفیشنسیز ہیں جس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ پارٹیسپیشن عورتوں کا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں یا تو ہو ہی نہیں پاتا ہے, یا ہوتا ہے تو بہت ہی پارشلی یا بہت کم ہوتا ہے. تو سمپل از دیٹ, کنکلوژن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از دا سیریس نیڈ آف دا ڈفرینٹ ریفارمز ان دا ڈفرینٹ لیجسلیشنز آف دا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ایگزسٹنگ ان پاکستان. تو ہم اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز پریزنٹیشن. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, مجھے حوصلہ دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اور ایسے ویڈیوز لاتا رہوں. پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل. میرا پہلا ٹارگٹ تو 500 سبسکرائبر کا ہے, مجھے ویسے تو 1000 کرنے ہیں, لیکن پلیز ایک کر کے سبسکرائب کا بٹن دبائیے تاکہ جو ہے وہ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرپشنز مل سکیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.